بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائی، دوست، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ اللہ اسے رمضان میں داخل کر دے. سلف صالحین کا معمول تھا، رمضان 6 مہینہ جب رہ جاتے تھے تو سلف صالحین دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، سلف صالحات دعا مانگنا شروع کر دیتی تھی کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم مت فرمانا. رمضان کو قرآن سے بہت مناسبت ہے. تفصیل سے انشاءاللہ بیان تو روزانہ سیرت پر ہی ہوگا. گزشتہ سال جو میں نے سیرت کا مضمون جہاں پر چھوڑا تھا میں نے وہیں سے آگے انشاءاللہ مضمون بیان کرنا شروع کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے، تراویح پڑھ کے آئے ہیں، مائیں بہنیں بھی فارغ ہو گئی ہیں، تو مختصر میں عرض کر دوں کہ روزہ اور قرآن حشر کے میدان میں سفارش کریں گے. یہ 2 بڑی نیکیاں ہیں. روزہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں، نماز کا بدلہ جنت، کہ قرآن پڑھنے کا بدلہ جنت، حج کرنے کا بدلہ کہ جنت، یہ کہ آپ تہجد پڑھو تو اس کا بدلہ کہ جنت. روزہ کا بدلہ جنت نہیں، روزہ کا بدلہ اللہ کہتے ہیں کہ میں خود ہوں، انا اجزی بھی، میں خود ہوں. اس لیے یہ روزہ کا روزانہ انشاءاللہ جو ہمارے سبق چلتے ہیں، آج رات سے یعنی کل سے روزے کی فضیلتوں پر انشاءاللہ پورا مہینہ اس کا مضمون چلے گا. اور ہمارے یہاں انشاءاللہ جو 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے، اس میں انشاءاللہ کچھ باتیں سیرت کے میں بیان کر دوں گا، کچھ مفتی حذیفہ مسئلے بیان کر دیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. لیکن ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. 1977 میں جب ہمارا سفر ہوا یورپ کے ملکوں کا، اور 1.5 سال کا ہمارا سفر ہوا، تو اس وقت میں ہم فلسطین، بیت المقدس کے قرب و جوار میں، جارڈن، شام، ان علاقوں میں ہمارا سفر تھا. یہ لمبا سفر تھا ہمارا. 1977 میں بمبئی سے ہم چلے تھے، مکہ مکرمہ پہنچے، حج کیا، حج کر کے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ سے بذریعہ کار خیبر آئے، خیبر سے بذریعہ کار ہم تبوک پہنچے. الحمدللہ تبوک سے پہلے مدائن صالح، معلّہ جو لیلا مجنون کا گاؤں ہے، وہاں ہوتے ہوئے تبوک سے ہم داخل ہوئے جارڈن سے داخل ہوئے ہم
شام سے داخل ہوئے ترکی، ترکی سے داخل ہوئے بیلگراڈ، بیلگراڈ سے داخل ہوئے ہم یہاں یوگوسلاویا، یوگوسلاویا سے داخل ہوئے آسٹریا، بند کر دیا میں نے، آواز میں پرابلم، وائی فائی میں پرابلم ہے. آپ کی ضرورت ہے بھائی. شروع تو ہو گیا تھا، میں نے چیک کیا ہے. وائی فائی برابر میں چالو کر دیتا ہوں، پھر میں چیک کرتا ہوں کہ شروع ہوا. آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کل سے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو سلسلہ وار مضمون گزشتہ سال ہم نے چھوڑا تھا، اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم 1.5 سال کے سفر میں تھے یورپ وغیرہ کے، تو وہاں مسجدوں میں علماء ایک بیان کرتے تھے جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے حجو قبل اللہ تحجو، حج کر لو اس سے پہلے کہ حج نہ کرنے دیے جاؤ. پورا ہمارا یہ سفر تھا. 1977 میں یہ سفر شروع ہوا بمبئی سے، 1977 میں، اور 1978 کے اخیر میں ختم ہوا یہ سفر. تو بمبئی سے ہم گئے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے آئے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے بذریعہ کار آئے خیبر، خیبر سے آئے مدائن صالح، مدائن صالح سے گئے معلی، جہاں آج کل بہت بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے، لیلا مجنون کا گاؤں. پھر وہاں سے ہم داخل ہوئے تبوک، تبوک سے ہم گئے الحمدللہ جارڈن، جارڈن سے گئے شام، شام سے آئے ترکی، ترکی سے داخل ہوئے بیلگراڈ، بیلگراڈ سے داخل ہوئے یوگوسلاویا، یوگوسلاویا سے آئے فرانس، فرانس سے آئے ہم گئے مراکش موروکو، کاسابلنکا، اور پھر وہاں سے واپس ہوئی اسپین، اسپین سے ہم آئے انگلینڈ، انگلینڈ میں جو ہے رمضان شروع ہو گیا لندن میں. وہاں سے ہم نے مرسیڈیز کار خریدی، اور مرسیڈیز کار خرید کر ہم نے سفر شروع کیا. رمضان کے مہینے میں بیلجیم آئے، بیلجیم سے جو ہے ہالینڈ آئے، ہالینڈ سے جرمن آئے، جرمنی سے آسٹریا آئے، آسٹریا سے یوگوسلاویا آئے، یوگوسلاویا سے بلغاریہ آئے، بلغاریہ سے ترکی آئے، ترکی سے پھر جو ہے یہاں شام میں داخل ہوئے، فلسطین کا علاقہ نے کام کیا. پھر وہاں سے ہم جو ہے جارڈن میں آئے، جارڈن سے تبوک آئے، تبوک سے جو ہے وہی مدائن صالح، معلی، لیلا مجنون کا گاؤں، خیبر، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ. اس سفر میں ایک بات میں نے بہت سنی، یہ لمبا سفر رہا ہمارا، سال سوا سال کا. اس میں قصے بھی بہت ہوئے. کار کا یہ سفر تھا، لندن سے مکہ مکرمہ ہم نے بذریعہ کار سفر کیا الحمدللہ. جوانی تھی،
اور ماشاءاللہ خوب جش وغیرہ کرنے کی اللہ توفیق دیتا تھا، بیانات بھی خوب کرتے تھے. اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. تو ایک حدیث وہ سفر میں نہیں سنتا تھا. جہاں ہم گئے خاص طور سے تبوک، جارڈن، شام یا بیت المقدس کے قریب میں جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے بڑے بڑے علماء. ایک حدیث وہ بیان کرتے تھے. وہ حدیث کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، وہ جملہ حدیث کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ کتابوں میں وہ جملے ملتے ہیں اور وہ زور زور سے کہتے تھے حجو قبل اللہ تحجو، حجو قبل اللہ تحجو، حجو قبل اللہ تحجو. حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ. عمرہ کر لو اس سے پہلے کہ تم عمرہ نہ کرنے دیے جاؤ. یہ زور زور سے وہ اعلان کرتے تھے، ہم سنتے تھے. جوانی تھی ہماری، ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ علماء. یعنی کیا ایسے حالات آئیں گے کہ آدمی حج نہ کرنے دیے جائے. ماشاءاللہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مدینہ منورہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ زور زور سے کہتے تھے. اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حج کر لو اس سے پہلے کہ حج نہ کرنے دیے جاؤ. یہ حالات آ گئے. دیکھو عمرہ کر لو اس سے پہلے کہ عمرہ نہ کرنے دیے جاؤ. یہ حالات آ گئے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیت اللہ جائے لیکن نہیں جا سکتا. چاہتا ہے عمرہ کرے رمضان کا لیکن نہیں کر سکتا. تو میں ایک بات اس سے آگے کی کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ لو اس سے پہلے کہ قرآن نہ پڑھنے دیے جاؤ. روزے رکھ لو اس سے پہلے کہ ایسے حالات آئیں کہ روزہ نہ رکھنے دیے جاؤ. مسجدوں کی قدر کر لو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کر لو اس سے پہلے کہ ایسے حالات آئیں کہ آدمی جو ہے مسجد میں جا نہیں سکتا. اب دیکھو مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں، حالات آ رہے کہ آدمی جماعت میں نکلنا چاہتا ہے لیکن حالات ہے نہیں نکل سکتا. بیت اللہ جانا چاہتا ہے اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اس لیے یاد ذہن میں رکھنا، کسی زمانے میں مسلمانوں پر ایسے حالات آئے ہیں کہ قرآن گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے. یہ قانون تھا حکومتوں کا. قرآن آپ کے گھر میں ملے گا تو آپ مجرم ہیں، آپ کو جو ہے 2 سال کی سزا بھگتنی پڑے گی. یہ تو اللہ جزائے خیر دے. یہ رشیا وغیرہ میں ان لوگوں نے قرآن کی حفاظت کی اور ماشاء اللہ یعنی رات کے وقت میں قبریں کھود کر بچوں کو قبروں میں بٹھا کر قرآن یاد کرایا ہے. لوگوں نے آ کر ہمیں سنایا. روزہ رکھتے تھے وہ لوگ رمضان کے مہینے میں، لیکن لوگ آتے تھے اور صبح کے وقت میں آ کر کہتے تھے پانی پیو ہمارے سامنے پانی پیو ورنہ قتل کر دیں گے تم کو. پانی پیتے تھے، مجبور تھے. یہ دن تھے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو ابھی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے اب دروازہ کھلا ہوا ہے. مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے. اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اس لیے اس کی آدمی قدر کرے. اس مہینے میں خوب قدر کرو. میری ایک بات یاد رکھنا، کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ نفلیں پڑھو. نفل نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے لیٹے لیٹے سبحان اللہ پڑھو، لیٹے لیٹے الحمدللہ پڑھو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہو. کم سے کم اپنی زبان کی جو ہے حفاظت کرو، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، اپنے خیالات کو اچھا رکھو. اپنے خیالات جتنے اونچے ہوں گے اور جتنے پاک صاف ہوں گے، میری نصیحت یاد رکھنا، مائیں بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں، ہمارے محترم، ہم جو سوچتے ہیں نا وہ سوچ بھی ریکارڈ ہوتی ہے اللہ کے یہاں. اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھتا ہے کہ سوچ ریکارڈ ہو رہی ہے، کیا سوچ رہا ہے یہ آدمی، اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو سلف صالحین کے یہاں عید ہوتی تھی. چراغا کرتے تھے گھر میں،
کاش رمضان آ گیا، مہمان آ گیا، مہمان آ گیا، بہترین مہمان. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل کیا جائے گا جس کا ظاہر دکھائی دے گا، باطن بھی دکھائی دے گا. فرمایا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے ہے یہ؟ آپ نے فرمایا جو راتوں کو نماز پڑھے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو روزہ رکھے. صحابہ روتے تھے یہ حدیث کو سن کر. اس لیے یہ مہینہ آیا ہے اور اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. قرآن یہ اللہ کا دسترخوان ہے. بہت اہم بات میں بتاتا ہوں کہ جتنے فرشتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں. صرف ایک فرشتہ حضرت جبریل وہ قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو حضور کے پاس آنا پڑتا تھا جبریل علیہ السلام کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ جو ہے قرآن کا دور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے. جنات اور انسان یہ دونوں جو ہے قرآن پڑھیں گے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ یا بندی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فرشتے بوسہ دیتے ہیں، اس کے منہ کو اپنے منہ سے لگا لیتے ہیں، اپنے قرآن اپنا اور اپنے پیٹ میں لیتے ہیں، کہتے ہیں اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ، مزہ آ رہا ہے اور پڑھ. جب یہ قرآن تیار ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف جو ہے اس کے اندر بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ توبہ توبہ لامت، بڑی خوش قسمت ہے وہ امت جن پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا. آج اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک حرف الف لام میم. الف یہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، لام یہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، میم یہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آسانی کے ساتھ ہمیں دے دیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس لیے اللہ کے دسترخوان کی قدر کرو. یہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے گھر میں قرآن شریف بہت پڑھو. جب بھی قرآن شریف پڑھو تو آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے فرشتہ مجھے بوسہ دے رہا ہے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جب قرآن پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں تو سر پر فرشتہ آگے بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر دوسرا فرشتہ، اس کے اوپر تیسرا فرشتہ، اس کے اوپر مینارہ لگ جاتا ہے آسمان تک، اور فرشتے جھومتے ہیں. اس لیے حدیثوں کے اندر اس قسم کے قصے بہت آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. قرآن خوب پڑھو. اس مہینے کا تعلق قرآن سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندار بندی مر مرا کے قبروں میں چلے جاتے ہیں تو قرآن اگر خوب پڑھا ہوگا، قرآن خوب سیکھا ہوگا، درس قرآن بھی خوب دھیان سے سنا ہوگا، قرآن سے دوستی کی ہوگی، رمضان کے بعد انشاءاللہ میں قرآن اور نماز کا مضمون شروع کروں گا. نماز سے دوستی کر لیجئے، قرآن سے دوستی کر لیجئے. یہ مضمون رمضان کے بعد چلیں گے انشاءاللہ. پہلے نماز کو لاؤں گا، نماز سے دوستی کر لیجئے، وہ 2-3 مہینے چلے گا انشاءاللہ. پھر جو قرآن سے دوستی کر لیجئے، وہ مضمون چلے گا 2-3 مہینہ انشاءاللہ. اس لیے یہ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو. کتنا آج ہمارے بچے قرآن حافظ ہو رہے ہیں الحمدللہ، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. بہت بڑے امام حرم شریف کے جو ابھی بھی وہ امامت کراتے ہیں مکہ مکرمہ میں، انہوں نے اپنا قصہ خود سنایا کہ میں ریاض گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک بہت بڑے تاجر ہیں جن کی سونے کی کئی دکانیں ہیں پورے سعودیہ میں، قطر میں، دبئی میں ان کی دکانیں. ان کے ہماری دعوت تھی. انہوں نے مجھے کہا شیخ میری جتنی دکانیں ہیں میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں، میری جتنی پراپرٹیاں ہیں میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں، میری جتنی زمینیں ہیں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے صرف ایک چیز ہدیہ دے دیں. تو انہوں نے کہا کیا میں دوں آپ کو، میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن مجھے ہدیہ دے دو. آپ کے سینے میں جو قرآن ہے وہ قرآن مجھے ہدیہ دے دو. اس پر وہ شیخ بہت روئے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے. ایک بات تو یہ میں عرض کرتا ہوں مختصر، کیونکہ آج کا بیان لمبا ہوگا نہیں. کل سے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، فتح مکہ وغیرہ کا مضمون انشاءاللہ شروع کریں گے ہم انشاءاللہ.
اور پورا آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک وہ مضمون لے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے میں موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں کہ ایک دم تیار ہو جاؤ عبادت کے لیے. غفلت نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. اور میں آپ کو یہ ایک شعر سنا دیتا ہوں، کبھی مایوس مت ہونا. ایک شعر سنو تو اس سے امید بندھے گی. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے. دلوں سے مایوسیاں نکالو، دلوں سے مایوسیاں نکالو، دلوں سے مایوسیاں نکالو. ذرا سا آگے شفا کے دن ہے، ذرا سا آگے انشاءاللہ شفا کے دن ہے. گزر گئی عمر غفلتوں میں، گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے. اس لیے مایوس نہ ہو. یہ بیماریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آتی رہتی ہیں. یہ اللہ کی لونڈیاں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، کرنے والے اللہ ہیں. اس لیے مایوس نہیں ہونا. تیسری ایک اہم بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک دعا پڑھاتے تھے جب رمضان آتا تھا. تو میں آپ کو دعا پڑھا دیتا ہوں تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے. تو میں بھی جتنا مجمع سن رہا ہے سب کو یہ دعا سکھا رہا ہوں اور دعا پڑھا بھی رہا ہوں. یہ سکھایا بھول جاؤ گے آپ، لیکن جو ہے میں آپ کو پڑھائیے دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمه منی متقبلا. یہ جملے جو میں نے پڑھائے آپ نے پڑھے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. اس کا نور ہی الگ ہے. پھر سے ایک مرتبہ پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمه منی متقبلا. ترجمہ بھی پڑھ لو میرے ساتھ. اے میرے پیارے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا. یہ میرا جو سبق چلتا ہے اس میں نے امیجز بنا کے بھیج دیا ہے. یہ دعا طبرانی میں ہے اور دوسری کئی کتابوں میں موجود ہے. دوسرا کہ آج جو ہے چونکہ چاند دیکھا گیا اس لیے میں چاند کی دعا بھی پڑھا دیتا ہوں. میرے ساتھ پڑھ لو. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اور پڑھیے ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد. آمنت بالذی خلقت الحمد للہ الذی ذهب بشہر کذا وجاء
بشہر کذا. ایک دعا اور آتی ہے، وہ بھی پڑھ لو. اللہم انی اعوذ بک من شر هذا الشہر وشر القدر. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. اور ایک نصیحت کرتا ہوں، رمضان مبارک کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، ضائع نہیں ہونی چاہیے. کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا ہمیں رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تھوڑا سا سوچو کہ ہماری زندگی کے کتنے شعبان گزر گئے، کتنے رمضان گزر گئے، کتنے حج گزر گئے، کتنا وقت ہم نے جماعتوں میں لگا لیا، لیکن ہم نے ہماری زندگی اب تک نہیں بدلی. اس لیے اس مہینے کی قدر کرنا. اور ایک خاص نصیحت ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ یہ کہ غروب سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنا کچن بند کر دو محبتوں کے ساتھ. اس وقت میں کوئی کھانا پکانے کی ترتیب مت بنا. غروب سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ وقت ٹاپ 1 وقت ہوتا ہے. ٹاپ 1 عبادت کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. اس میں وہ تلن کا وقت نہیں ہے، وہ بریانی بنانے کا وقت نہیں ہے، وہ بھجے بنانے کا وقت نہیں ہے. بھجے ٹھنڈے کھا لیں گے تو ہر اس کی بات نہیں ہے. اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں کہ اس وقت میں ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے کہ ابھی ان کو جو ہے پھر اس کے بغیر چلتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اپنا بھجا بناتے بناتے دل میں دعا کرو. دل میں تو دعا کر سکتے ہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دل کے دعاؤں کو تو زیادہ سنتا ہے. اس لیے اس مہینے کی خاص قدر کرو اور اپنے بچوں کو بھی قدر کراؤ. ایک روزہ بھی ہمارا چھوٹنا نہیں چاہیے. اب گرمی کے روزے آ رہے ہیں، ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی ہم چھوڑ سکتے ہیں، روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اسی طریقے سے پیاس لگے گی اسے برداشت کر سکتے ہیں، روزہ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے ایک فرض روزہ اگر چھوڑ دیا اور زندگی بھر بھی اس نے اگر روزے رکھے تو وہ فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اس کا خاص اہتمام کریں. اب مفتی صاحب کچھ جو ہے آپ کو مسائل بیان کر دیں گے، پھر میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ رمضان کی پہلی رات ہے اس لیے روزوں سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. ویسے گزشتہ سالوں میں روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق الحمدللہ کافی سارے مسائل میں نے بتائے ہیں، لیکن چونکہ پہلی رات ہے اس لیے روزوں سے متعلق کچھ باتیں بتا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے اوپر فرض ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے بچنے کا نام روزہ ہے. روزے کی نیت جو ہے وہ رات سے کی جا سکتی ہے، صبح صادق سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک کر سکتے ہیں. یہ جو ضحوہ کبریٰ ہے یہ زوال سے تقریباً پونا 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر نیت کرنا درست نہیں ہے. روزوں کے سلسلے میں ایک اہم اور بنیادی اصول یہ دھیان میں رکھے کہ حدیث ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے جو انسان کے جسم میں جاتی ہے. انسان کے جسم سے نکلنے والی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو چیزیں انسان کے جسم سے نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو انسان کے جسم میں جاتی ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. لہذا اگر روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے کچھ خون وغیرہ نکالا گیا، خون ٹیسٹ کے لیے، تو چونکہ انسان کے جسم سے یہ چیز نکلی ہے اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ جو چیزیں انسان کے جسم میں جاتی ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. اب انسان کے جسم میں جانے کے لیے مختلف اعضاء ہیں. مثلا ایک عضو ہے کان کو لے لیجئے کہ کان کے اندر اگر دوائی ڈالی جائے تو دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو قدیم فقہ کی کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ کان اور دماغ ان دونوں کے درمیان راستہ ہے.
یہ قدیم کتب فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن جدید میڈیکل جو علاج ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان کے کان کا جو سوراخ ہے یہ پردہ سماعت پر ختم ہو جاتا ہے، سننے کا جو پردہ ہے اس سے آگے دماغ تک یہ راستہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے اس وقت کے کچھ فقہائے کرام کے نزدیک اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ ڈالا جائے، پھر بھی اگر کسی نے ڈال دیا تو کچھ فقہا کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا عضو ہے آنکھ۔ آنکھ میں روزے کی حالت میں دوائی بھی ڈالی جاتی ہے، سرما وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال کیا ہے، اس لیے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سی مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آنکھ میں ہم نے دوائی ڈالی، سرمے کا استعمال کیا، اس کا ٹیسٹ اور اس کا مزہ جو ہے نا وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حلق میں آپ کو جو چیز محسوس ہوئی ہے وہ اس چیز کا صرف اثر ہے، وہ مکمل چیز نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ نے آنکھ میں دوائی ڈالی تو وہ دوائی جو ہے نا اس کا اثر حلق کے اندر پہنچا ہے، وہ دوائی وہاں پہ نہیں پہنچی ہے، صرف اس کا ایک مزہ محسوس ہوا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے ذریعے پیٹ تک جانے کا کوئی فطری راستہ نہیں ہے، فطری راستہ یا مسامات کے ذریعے وہ چیز گلے کے اندر آئی ہے۔ تیسری چیز ہے ناک۔ ناک کے ذریعے ناک کا براہ راست تعلق جو ہے نا وہ حلق سے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیمار منہ کے ذریعے کھانا نہیں کھا سکتے تو ہاسپٹل وغیرہ کے اندر ناک کے ذریعے ان کا کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناک کے راستے سے پیٹ کے اندر کھانا، پانی، لیکوڈ وغیرہ جا سکتا ہے، تو چونکہ یہ راستہ موجود ہے اس لیے ناک میں اگر کسی شخص نے دوائی ڈالی تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کسی شخص نے صرف کوئی خوشبو سونگھی ہے یا کوئی وکس وغیرہ ناک کے اندر ہلکے سے لگائی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس کا اثر بھی جو حلق کے اندر جاتا ہے وہ صرف اثر جاتا ہے، وہ چیز حلق کے اندر نہیں پہنچتی ہے۔ چوتھی چیز ہے منہ۔ تو پیٹ کے اندر جانے کے لیے فطری راستہ یہ منہ ہی ہے، جس کے ذریعے کھانا، پانی وغیرہ یہ پیٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ چنانچہ منہ کے ذریعے حلق اور پیٹ تک جانے کے لیے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے منہ سے کسی چیز کو چکھا اور وہ چیز حلق کے اندر نہیں پہنچی اور چکھ کر اس نے تھوک دیا، تو یہ چیز مکروہ ہے اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کھانا اس کو نہیں کہتے ہیں، کھانا کہتے ہیں حلق کے ذریعے پیٹ میں کسی چیز کے پہنچنے کو کھانا کہتے ہیں۔ اگر چکھ کر کسی شخص نے تھوک دیا تو ظاہر سی بات ہے یہ کھانا شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی شخص نے ٹوتھ پیسٹ اس احتیاط کے ساتھ میں کیا کہ حلق کے اندر اس کے ذرہ بھی ذرات نہیں پہنچے، پھر بھی یہ مکروہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک درجہ۔ اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ حلق تک کوئی چیز پہنچی، حلق تک، لیکن حلق تک جو چیز پہنچی ہے وہ اس چیز کے بہت ہی باریک اور معمولی ذرات ہیں، بہت ہی باریک اور معمولی ذرات ہیں، جیسے گرد و غبار ہے، اسی طریقے سے دھواں ہے، کسی جگہ سے جا رہے ہیں وہاں پہ دھونی چل رہی ہے اور ہمارے حلق کے اندر وہ دھواں پہنچ گیا، یا بہت تیز ہوا چلی اور گرد و غبار جو ہے وہ ہمارے حلق کے اندر پہنچ گیا، تو یہ اس چیز کے بہت ہی معمولی ذرات ہے۔ اگر یہ غیر اختیاری طور پر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایک مجبوری کی شکل ہے، انسان اس کے روکنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنے قصد اور ارادے سے حلق اور حلق سے نیچے کسی چیز کو داخل کر دیا تو پھر اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کسی شخص نے باقاعدہ قصد اور ارادے کے ذریعے دھونیلی عود کی، یا اسی طریقے سے بھاپ لی روزے کی حالت میں، یا جو دمہ کا مریض ہے اس نے انہیلر کا استعمال کیا، یا اسی کے حکم میں ہے بیڑی پی لی، اس نے سگریٹ پی لی، حقہ پی لیا، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس فرق صرف اتنا ہے
کے بیڑی سگریٹ اور حقے کے پینے کی وجہ سے روزے ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے پینے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، نفس کو تسکین بھی ملتی ہے، اور جو بھاپ لیا ہے یا انہیلر لیا ہے یا عود کی دھونی لی ہے، اس کی وجہ سے جو روزہ ٹوٹے گا تو اس روزے کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بدن کے اندر جانے والی جو چیزیں ہیں انہی میں سے ایک چیز انجیکشن بھی ہے، انجیکشن ہے، گلوکوز ہے، یہ بھی انسان کے جسم تک پہنچنے والی چیز ہے، لیکن یہ اس کے ذریعے جو انجیکشن کے ذریعے جو دوائیاں وغیرہ جاتی ہے یہ پیٹ کے اندر نہیں جاتی ہے، یہ رگوں کے اندر جاتی ہے اور مسامات کے اندر جاتی ہے۔ انسان کے پیٹ کے اندر چونکہ یہ چیز نہیں پہنچتی، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں کورونا ویکسین لی تو کورونا ویکسین کے لینے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کچھ مسائل تھے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے۔ پھر کل سے انشاءاللہ معاشی کچھ مسائل ہے، معاشرتی مسائل ہے، نکاح کے مسائل ہے، الگ الگ مسائل ہے، وہ روزانہ آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا حنان يا منان اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمري يكون اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے تو ان سب کو قبول فرما، ان کے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ 5 ایگریمنٹ تیرے ساتھ ہم کرتے ہیں آج کی پہلی رات میں، اے اللہ آج کی پہلی رات میں ہم تیرے ساتھ 5 ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ ہم سب کو تجھ سے بہت محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی سے بہت محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ ہم سب کو تیرے دین سے بہت محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ ہم سب کو تیرے قرآن سے بہت محبت ہے۔ نمبر 5، اے اللہ تو ہم سب کو تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ایگریمنٹ کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے آنے کو خیر فرما، یہ بہترین مہمان تو نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اے اللہ یہ بہترین مہمان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں،
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، یہ مہمان آیا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ سال اس وقت میں کئی ہمارے ساتھی، کئی رشتہ دار، کئی ہماری مائیں بہنیں موجود تھی، آج وہ اپنے اپنے قبر میں چلے گئے ہیں۔ یا اللہ، جو قبر میں چلے گئے انہیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا چاند ہو گیا اور رمضان کا مہینہ آ گیا، تو تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ 1 منٹ اس رمضان کی تو ہمیں بھی دے دے، لیکن اب وہ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اب نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اب سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے وہ دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا۔ آج تو نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھولا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس مہینے میں کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوتا، اگر تو نے طاقت دی ہے تو آدمی نفلیں خوب پڑھے، نہیں کر سکتا تو قرآن شریف خوب پڑھے، اور نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ذکر کرے، ذکر بھی نہیں کر سکتا تو درود شریف پڑھے، وہ بھی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی، تو کم سے کم اپنی زبان کو خاموش رکھے، اپنی زبان کو بند رکھے، زیادہ بولے نہیں، تاکہ غیبت نہ ہو، تاکہ جھوٹ نہ ہو، تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ حشر کے میدان میں کئی لوگ آئیں گے، پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، کہاں کہیں گے کہ روزہ لائے ہیں، اللہ کہیں گے تم نے روزہ رکھا تھا لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، تمہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، تمہارے روزے قبول نہیں ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ قوم، خوش قسمت ہے وہ امت جس کے روزوں کو تو قبول کر لے، اور بدبخت ہے وہ امت، بدبخت ہے، شقی ہے وہ قوم کہ جن کے روزے تیرے یہاں قبول نہ ہو۔ اس لیے اللہ اس مہینے کی تو قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں معاف بھی فرما اور ہمیں عافیت بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ بدبخت انسان نہ بنانا کہ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، رمضان گزر جائے اور تیری رحمت کی چادر میں تو ہمیں نہ ڈھانپے، رمضان گزر جائے اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد نہ ہو۔ اے اللہ، تو ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا، بلکہ ہمیں وہ نیک بخت انسان بنانا کہ رمضان کی پہلے ہی رات میں ہماری گردن جہنم سے آزاد ہو گئی ہو اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے نام لکھ دیے گئے ہوں اور جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دیا گیا ہو، تو اس کی غیر سے صورت و شکل پیدا فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بھائی جیل میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، یہ بیماری جو آئی ہے اس بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، خاص دعا میں کرتا ہوں جتنی تیری مخلوق ہے ان سب کی جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں کو دور فرما، اور جتنی تیری مخلوق ہے اس کی جو حاجتیں ہوں ان حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مہینے کی راتوں کو بھی قبول فرما، اس مہینے کے دنوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، جو جائز تمنائیں ہوں، عافیت سے ان کے تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہمارے روزوں میں ہمارے لیے آسانیاں فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے میں آسانیاں فرما،
قرآن پڑھنے پڑھانے میں آسانیاں فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔